بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ کی نعمتیں گننے پر آئیں تو بے شمار نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت جو نعمتوں کی بھی سردار ہے وہ ہے اسلام کی نعمت۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ اللہ کا کروڑہا شکر ادا کریں اس نعمت پر۔ اور یہ نعمت ہمیں ملی جس ذریعے سے، وہ ہے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول بھیجے ہیں۔ کسی کی آمد پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اے انسانوں ہم نے تم پر احسان عظیم کر دیا ہے، لیکن جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ملی تو اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اے مکے والو، تم پر ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہاری فیملی سے، تمہاری برادری سے، تمہارے اندر سے ہی تمہارے رسول کو مبعوث فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم ترین نعمت پھر کون سی ہوئی؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بن کر مکہ مکرمہ میں آنا۔ اور یہ رسول کیسے ہیں؟ اپنی امت سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنی شفقت ہے۔ ہر نبی اپنی امت سے محبت کرتا رہا ہے۔ ہر نبی اپنی امت کی شفقت میں ماں سے بڑھ کر ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کے ساتھ خدا ترسی کی ہے، ہمدردی کی ہے، محبت کی ہے۔ لیکن آمنہ کے لال کے بارے میں تو خود اللہ نے قرآن میں فرما دیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اے لوگو، تمہارا رسول تمہارے اندر سے ہی آیا، باہر سے کوئی بستی سے نہیں آیا۔ تمہاری اپنی برادری کا بچپن سے لے کر جوانی تک کے سارے مرحلے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ کیسا پاکیزہ، کیسا خوبصورت، کیسا دل ربا قسم کا تمہیں نبی دیا ہم نے۔ تو وہ نبی جو تمہارے اندر سے ہی آیا، اس کی خوبی یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم۔ جو کام تمہارے لیے مشکل ہو جائے، میرے نبی اس میں مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ میری امت پر اتنی مشکل ہو گئی، اللہ میری امت کے لیے آسانی فرما دے۔ تو وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے رو رو کے رب سے اپنی امت کے لیے آسانیاں مانگتا ہے۔ حریص علیکم، تمہارے لیے جنت پانے کی خوشخبریاں لینے کی بڑا حریص ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری امت کو جنت کی خوشخبری مل جائے۔ اللہ میری امت کتنی جنت میں جائے گی، وہ حریص ہے، وہ شوق رکھتا ہے کہ میری امت سب سے زیادہ جنت میں جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے امتیں دکھائیں، پہلے نبی بھی دکھائے اور ان کی امتیں بھی دکھائیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایک نبی ایسا بھی آیا کہ جس کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں تھا۔ نبی ہے، امتی کوئی نہیں۔ کوئی نبی آیا جس کے ساتھ 2، 3، 4 بندے تھے۔ کسی کے ساتھ چھوٹی تھی پارٹی، کسی کے ساتھ بڑی پارٹی، کسی کے ساتھ اس سے بڑی پارٹی۔ اور پھر ایک امت آئی کہ جدھر نظر جاتی تھی لوگ ہی لوگ نظر آئے۔ تو میں نے فٹافٹ پوچھا اللہ کیا یہ میری امت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بہت بڑی امت دی تھی۔ تو میں نے پوچھا اللہ میری امت کدھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ابھی آئے گی تیری امت۔ جب ہماری امت آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے، تا حد نگاہ، دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر دیکھتے تھے میری امت ہی امت نظر آتی تھی۔ اور پھر اس امت کی خوشخبری کیا ہے؟ وہ جو نبی اس بات کی حرص رکھتا تھا کہ میری امت جنت میں کتنی جائے گی، جنت میں پکڑ پکڑ کے لے جانے والا نبی، راتوں کو رو رو کر دعائیں کرنے والا نبی، اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کرنے والا نبی، اس کی امت کتنی جائے گی جنت میں؟ اللہ نے فرما دی، اللہ نے خوشخبری دی اپنے محبوب کو کہ گھبراؤ نہیں، 1/3 امت، ساری امتوں میں سے ساری تعداد کی 1/3 تم جنت میں ہو گئے۔ صحابہ نے نعرہ مارا اللہ اکبر۔ 1,24,000 انبیاء کی امتیں ایک طرف
اور تیسرا حصہ ہم اکیلے ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تیرے شکر ہے۔ پھر دوبارہ خوشخبری آ گئی، نہیں تم جنتیوں کے آدھے ہو گئے، 1,24,000 انبیاء کی امتیں آدھی اور آدھی تمہاری امت میں سے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پھر نعرہ مارا، اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے کہ کتنی بڑی تعداد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خوشخبری آ گئی، فرمایا انی لارجو اللہ ان تکونوا ثلثی اہل الجنہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم جنت کے 2/3 ہوگے، ایک حصہ جنت کا باقی ساری امتوں کا، اور 2 حصے میری امت کے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ نبی جو اپنی امت کے لیے حریص ہے۔ اللہ کہتا ہے حریص ہے، مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا، محبت بانٹنے والا، پیار کرنے والا، اور رو رو کر دعائیں کرنے والا۔ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی یاد آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی یاد آئی اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو امت ملی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن دکھی ہو کے کہتے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ میری امت کو تو ان بتوں نے گمراہ کر دیا ہے، فمن تبعنی فانہ منی، اللہ جو میری بات مان لے اب وہ میرا ہے، ومن عصانی فانک انت الغفور الرحیم، اور جو میری بات نہ مانے تو اللہ تو بخشنے والا، تو رحم کرنے والا، پھر بھی رحم فرما دے۔ اپنی امت کا کتنا خیال ہے، باوجود اس کے کہ وہ بت پرست تھے، مشرک تھے، اللہ کے منکر تھے، لیکن اللہ کا خلیل پھر بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ جو میری بات نہ مانے تو پھر بھی رحم کرنے والا، بخشنے والا، رحم فرما دے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے لیے دعا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب یہ پوچھا نا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا الہ بنا لینا اللہ کے علاوہ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ نہیں اللہ، جب تک میں ان کے اندر موجود تھا تیری دعوت دیتا رہا ہوں، تجھے الہ بتاتا رہا ہوں، جب میں تیرے پاس آ گیا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا مجھے نہیں پتا۔ اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی، فرمایا اللہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر اللہ ان کو جہنم میں ڈالو گے تو بندے تیرے ہی ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ اگر معاف کر دے تو تو معاف کرنے پر قادر بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، معاف فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان پر آ گیا اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ آسمان سے جبریل بھاگا آیا کہ محبوب بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے ہیں؟ تو اپنے دوست کو، اپنے یار کو، اپنے جگری دوست کو بتایا کہ مجھے میری اپنی امت کا کام ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ وہی امت جو آج کیا کر رہی ہے، سبحان اللہ، ان کو نہیں پتا کہ میرے محبوب نے ہمیں ہدایات کیا دی ہیں، کیا حکم دی ہے، بس موج میلہ ہونا چاہیے، جشن ہونا چاہیے، کھاؤ پیو میں ہمیں چلنی چاہیے۔ تو اللہ میری امت کا کیا ہوگا، فکر مند ہے آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کو جا کر جبریل نے رپورٹ دی، اللہ کہ وہ مالک سب جانتا ہے، لیکن جبرائیل کو پروٹوکول کے لیے بھیجا ہے۔ جبریل نے جا کر اطلاع دی کہ اللہ تیرا محبوب، تیرا خلیل، تیرا مصطفیٰ اپنی امت کے لیے پریشان ہے۔ واپس آ کے جبرائیل نے رپورٹ دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عرش والا کہہ رہا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، محبوب خوش ہو جا، آنسو پوچھ دے، آنسو بہانے کی ضرورت نہیں، کل قیامت والے دن ہم تمہاری امت کے بارے میں آپ کا دل خوش کر دیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گارنٹیاں لینے والا نبی، اپنی امت کے لیے ضمانتیں لینے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا چانس دیا تھا، زندگی میں ایک دعا مانگو ضرور قبول ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر اللہ نہ چاہے تو اپنے نبیوں کی دعا بھی رد کر دیتا ہے،
اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے میری تو قبول ہی نہیں ہوئی، میں تو اتنا چر ہو گیا دعاواں کر دینا، میری تو سنتا ہی نہیں۔ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ کب سنے گا، کتنی مقدار میں سنے گا اور کس کی سنے گا، یہ اس کا اختیار ہے۔ مانگنے والا اللہ کا نبی بھی ہو اور وہ چاہے تو قبول کر لے، نہ چاہے تو نہ قبول کرے، لیکن ایک دعا اللہ نے ہر نبی کو چانس دیا کہ ضرور قبول ہوگی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، محبوب مانگ لے تو بھی جو مانگنا ہے، تو آپ نے فرمایا انی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ، میں نے اپنی دعا سنبھال کر رکھ لی ہے، کل قیامت کو اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ اور سفارش کن کی ہوگی؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے، روزے داروں کے لیے، حاجی حضرات کی، تہجد گزاروں کی نہیں، فرمایا اپنی امت کے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا کل قیامت والے دن۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے غمخوار، اپنی امت کے لیے بہترین محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، پیار کرنے والے، اور خوبصورت کتنے؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ شاعر تھے نا، شاعر تھے تو دیکھ بیٹھے تو کہ دیکھتے چہرے پر نظر پڑی تو شعر منہ سے نکلے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں میرے محبوب، میری نظر آپ کے چہرے مبارک پر پڑی ہے تو میری آنکھوں نے آپ سے خوبصورت کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آپ جیسا خوبصورت حسین ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آپ تو اس طرح پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہوں، اللہ نے جیسے جیسے آپ نے کہا ویسے ویسے اللہ نے پیدا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 14ویں رات کا چاند نکلا تھا، کبھی دیکھا چاند؟ وہ شہر والے تو چاند تارے بھی نہیں کبھی ویکھنے پیندے، چاند دیکھا کریں، خوبصورت ہوتا ہے 14ویں رات کا چاند۔ 14ویں رات کا چاند، مدینہ منورہ کی بستی، خاموش فضا اور خوبصورت رات ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے 14ویں رات کا چاند دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ واہ ربا کیا تخلیق فرمائی ہے، اللہ کیا خوبصورت چاند بنایا ہے۔ لیکن پھر میں نے مسجد میں دیکھا کہ آمنہ کے لال بھی تشریف فرما ہے، ایک نظر چاند کی طرف، ایک طرف آمنہ کے لال کی طرف، تو پھر کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، دونوں چاند دیکھے، آسمان کا بھی زمین کا بھی، اور چاند دونوں دیکھنے کے بعد رزلٹ یہ نکلا کہ آمنہ کا لال 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خوبصورت چاند کو اللہ نے ہمارا نبی بنا کر بھیجا، اللہ رب العزت نے ان کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا، ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلوانے والا بنا کر بھیجا، جہنم سے بچانے والا بنا کر بھیجا، اور ہمارے لیے تا قیامت توبہ کا دروازہ کھلوانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے والے آ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان تب لائیں گے کہ آپ یہ صفحہ پہاڑی سونے کی بنوا دو، غریب لوگ ہیں ہم، سونا ہوگا یہاں سے کاٹ کاٹ کر لے جائیں گے، دنیا میں سودے بیچیں گے اور خرید کر لائیں گے، تجارت کریں گے، آپ سونے کی بنوا دو پھر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ مشکل کام تو کوئی نہیں تھا، اللہ رب العزت کے سامنے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن آمنہ کے لال نے جھجکتے جھجکتے ریکویسٹ کر ہی دی کہ اللہ میری امت سونے کے پہاڑ مانگتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ اللہ نے آپ کی قوم کی سن لی ہے، آپ کی بات سن لی ہے، آپ کی قوم کی سن لی ہے، آپ کی آپشن قبول ہے، لیکن آپشن ایک اور ہماری بھی ہے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ سونے کا پہاڑ، صبح یہ اٹھیں گے تو سونے کا پہاڑ بنا ہوگا، کوٹ کاٹ کر کھائیں، ساری نسل در نسل کھاتے رہیں، ختم نہیں ہوگا۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ کل قیامت تک کے لیے ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ساری عمر گناہ کر کے بوڑھا بابا جب خود بخود سجدے میں گر جائے، گرا نہیں ہے، خود نہیں گرا، اب آٹومیٹک گر گیا ہے، اور ایک دفعہ کہے اللہم اغفر لی، اللہ کہتا میں سارے معاف کر دوں گا۔ دونوں آپشن ہیں، کون سا لینا ہے؟
لیکن اگر سونے والا آپشن لیا اور پہاڑی سونے کی لینے کے بعد بھی یہ مکے والے تیرے پر ایمان نہ لائے، تجھے آمنہ کا لال تو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے رسول پھر بھی نہ مانا تو پھر میں عذاب بھی ایسا دوں گا جو پہلے کسی امت کو نہیں دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن سنتے ہی کہا نہیں، بل باب التوبۃ والرحمہ، اللہ سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے، اللہ مجھے میری امت کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دے۔ تو یہ رحمت اور دروازہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے تا قیامت، کس کی بدولت؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کی بخشش لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، یہ وہ ہستی جس کو اللہ نے کہا کہ ہم نے تم پر احسان عظیم کیا ہے، وہ ہستی جو ہم سے شفقت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، ہمیں جنت میں لے جانا چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی۔ آگ جلاؤ نا تو کیڑے مکوڑے پتنگے آ کر آگ میں گرنے لگ جاتے ہیں، وہ بیچارہ کیڑوں کو بڑا پیچھے ہٹاتا ہے، وہ باجو اگ جے سڑ جو گے بل جو گے، پر کیڑے کتوں مڑ دیں، کیڑے مار مار کے چھلانگے گرتے ہیں۔ فرمایا میری مثال بھی ایسی ہے، میں تمہیں کپڑوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ سے جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں اور تم چھلانگے لگا لگا کے جہنم میں جاتے ہو۔ تو وہ ہستی جو ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئی، اس کا کوئی احترام، کوئی عزت، کوئی محبت کو اس کا حق بھی ہے؟ ہاں جی، سوائے ابلیس کے سارے جہاں میں جشن منا رہے ہیں۔ اب جو جشن نہ منائے، جو ان کے ساتھ ڈانس نہ کرے، جو بھنگڑے نہ ڈالے، جو مولوی کو دیسی گھی کا بنا ہوا کیک نہ کھلائے، وہ تو ہو گیا ابلیس۔ تو پھر ابلیس والے تو سارے ہم کدھر جائیں گے؟ سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہر ایماندار کے ایمان کا حصہ ہے۔ سب سے پہلی چیز محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ کس طرح؟ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے تھے۔ اگر ایمان نہیں لائے تو اللہ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ جس بندے نے میرے رسول پر ایمان نہ لایا، اور جو بندہ اللہ کو نہیں مانتا، اس کے رسول کو نہیں مانتا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو سب سے پہلے محبت کا تقاضا پنگڑے ڈالنا نہیں ہے، جلوس نکالنا بھی نہیں ہے، جشن کرنا بھی نہیں ہے، جھنڈیاں لگانا بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلا تقاضا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو آواز دی، یا معاذ، حضرت معاذ بھاگے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر، حکم کیجئے، کیا خدمت کروں، میں حاضر۔ اللہ کے نبی نے پھر آواز ماری، یا معاذ، معاذ سنتے ہو؟ معاذ نے کہا اللہ کے نبی دل و جان سے سن رہا ہوں، حکم۔ تیسری مرتبہ پھر کہا یا معاذ، معاذ سن رہے ہو؟ حضرت معاذ کہنے اللہ کے نبی میں آپ پر قربان، میرے ماں باپ قربان، میں حاضر ہوں۔ تو آپ کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ یہ آواز کیوں لگائی ہے؟ تاکہ معاذ اچھی طرح سن لے، سمجھ لے اور امت تک پہنچا دے پیغام۔ پیغام کیا ہے؟ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر وہ بندہ جو اس بات کی گواہی دے کہ میرے ایک اللہ کے سوا میرا کوئی معبود، میری نظر و نیاز کا حقدار، میرے سجدوں کا حقدار، میری نماز، میرے روزے، میری صدقہ خیرات، سب چیزوں کا حقدار صرف ایک اللہ ہے، اور میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کا سچا رسول ہے۔ جو بندہ یہ بات مانے صدقاً من قلبہ، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، جھوٹا موٹا اتو نہیں، اوپر اوپر تو پڑھنے والے والی ہیں۔ جی ہاں، مدینہ منورہ کے جو منافق تھے وہ وہی تھے جو اوپر سے زبان سے کلمہ بھی پڑھتے تھے، آپ کی ابتدا میں جماعت سے نمازیں بھی پڑھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، روزے بھی کرتے تھے، رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا
کہ یہ منافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ان کو ڈالوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ کلمہ ہی سچا نہیں پڑھا، اللہ کے نبی کو سچا رسول مانتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کی عبادت اس کو سچا رب مانتے ہوئے نہیں کی۔ تو جو اس کو سچا مانتے ہوئے اور آمنہ کے لال کو سچا رسول مانتے کی گواہی دے دے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس کو جنت پکی کر دے گا، جہنم سے آزادی دے دے گا۔ یہ ہے پہلا حق آمنہ کے لال کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایمان تو قبول کیا جائے، اور ایمان کے بغیر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ میرے محبوب امت کو ڈرائیں، امت کو پیغام دیں۔ آپ صفا پہاڑی پر چڑھے اور جا کر اللہ کے حکم سے تبلیغ کی، سب کو بلایا، قبیلوں کو، جتنے بڑے بڑے قبیلے تھے سب کو آواز لا کر بلایا، اور اپنی بیٹی کو بھی بلایا، فاطمہ کو بھی، اور اپنی پھوپھی جان کو بھی بلایا، اور سب کو کلیئر کیا ایک ایک کا نام لے کر۔ کیا فرمایا؟ انقذی نفسک من النار، میری لخت جگر جہنم سے بچنے کا بندوبست تم خود کرو گی۔ لا املک لک من اللہ شیئا، کل اللہ کے دربار میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ جب اپنی لخت جگر کو یہ پیغام ہے تو پھر دوسرے تیسرے ہم کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے رشتہ داری ہے، دنیا میں رشتہ داری نبھاؤں گا، ہر چیز دوں گا جو تمہیں چاہیے، لیکن کل قیامت کو اپنا بندوبست خود ہی کرنا ہے۔ تو یہ ایمان کی ضرورت ہے۔ کوئی سمجھے میرے تو سید برادری، میں نے اپنے نام کے ساتھ سید لکھ لیا، بس سچے ہی خیرہ ہیں، بڑے بڑے ڈرامے باز ہیں۔ پہلے تو مراسیوں سے سید بنے، اب فضائل بیان کرتا ہے مجلس میں بیٹھ کے، اوے سید دی فضیلت اے وے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ سید دی فضیلت اے وے کہ غیر سید پیار نہ سید دے چہرے نو ویکھ لے تو وہ جہنم حرام ہو جاندی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطا بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جس کے عمل اسے جنت میں نہ پہنچا سکے اس کا نسب نامہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ وہ یہ سمجھتا پھرے کہ میں سید گھرانے سے ہوں، نہیں، ابو لہب بھی سید گھرانے سے تھا، ابو طالب بھی سید گھرانے سے تھا، ابو جہل بھی سید گھرانے سے تھا، پھر چلے گئے جنت میں؟ نہیں نا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک برباد ہو گیا ابو لہب، ابو لہب کی بیوی برباد ہو گئی، سید گھرانے کے تھے۔ اور ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ خوبصورت اتنا تھا کہ اس کے رخسار ایسے لاٹے مارتے تھے جیسے سرخ سیب ہو، اس لیے لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے کہ سرخ رخساروں والا، لیکن جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اس لیے سب سے پہلے محبت کا تقاضا میلے ٹھیلے نہیں ہیں، جشن جلوس نہیں ہے، اور پھر اپنی محبت بھی تو دیکھو کیسی کاغذی محبت ہے کہ سال میں ایک دفعہ مسجد نبوی کا ماڈل بنایا، کہاں پر؟ گندی گلی میں، نالی کے اوپر، اور شام تک جلوس جشن منا کے وہی تارا ٹوٹا توڑا پھینکا اور گئے۔ اگلے دن سارا کوڑا کرکٹ کے اندر پڑا ہوتا ہے، وہی جھنڈیاں جو بڑی محبت سے لگاتے ہو اگلے دن کوڑے میں، وہی بیت اللہ کا ماڈل جو آج دن بنایا تھا محبت سے اگلے دن وہ بھی کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہوتا ہے۔ تو ایسی محبت کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ صدقاً من قلبہ، دل کی سچائی کے ساتھ ایمان قبول کرو گے تو وہ قابل قبول ہے، اور اگر دل سچا ہو تو پھر اگلا حکم ہے کہ میرے نبی کی بات ماننی پڑے گی، اپنی منمانی نہیں کہ میرا دل کرتا ہے یہ کر لو۔ حرج کیا ہے جی؟ سبحان اللہ، حرج کیا ہے کہ اگر ایک سال میں ایک عید اور اضافہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ اگر کوئی مولوی صاحب کے، وہ مولوی جس کو سارا سال تم ایک پیسٹری نہیں پوچھتے، تمہیں اس نے ایسا دیسی گھی پہ لگایا ہے کہ تم 63 پاؤنڈ کا کیک دیسی گھی سے تیار کر کے مولوی صاحب دے منہ ہی چمچے پاندے جی، کیا بات ہے۔ مولوی صاحب نے صحیح کام بنایا کہ نہیں؟ مینوں کدی کھوایا ہوئے کیک؟ نہیں نا، آہ تو پھر میں ہے ہی انہاں جو جڑے نہیں کھاندے۔ تو وہ مولوی صاحب نے اپنے کھانے پینے کے لیے یہ سارے ڈونگر چائے ہیں
کہ محبت ہے, عقیدت ہے. کوئی عقیدت نہیں ہے. اللہ رحم فرما دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت، اس کی دوسری علامت کہ اللہ کے نبی کی بات ماننی پڑے گی. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. میرا اللہ عرش والا کہتا ہے میرے نبی جہاں کہیں چل پڑو وہاں چلو، جہاں کہیں رک جاؤ وہاں رک جاؤ، جو کام کرنے کا حکم دے وہ کر گزرو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، پھر ہے محبت، ورنہ محبت کوئی نہیں. یہ جو جشن پہ جلوس پہ نکلے ہوں گے ان میں سے 99% وہ ہوں گے جنہوں نے جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھنی، جنہوں کو 5 نمازوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کو پوچھ کے دیکھ لو کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا ہوگا. اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والے ایک ایک چیز نوٹ کی ہے. کس لیے؟ کیونکہ پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں یہ اوپر والا بٹن کھلا رکھتے ہیں، ایسے بٹن بھی چیک کیا ہے. حضرت معاویہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ اوپر والا بٹن کیوں کھلا رکھتے ہیں؟ فرمایا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اوپر والا بٹن کھلا ہوتا تھا اس لیے رکھتا ہوں. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جائیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں پانی لے کر ساتھ جاتا تھا اور آپ نے استنجا کیا، استنجے میں یہ کام کیے. پہلے مٹی کے ڈیلوں کے ساتھ صفائی کی، پھر پانی کے ساتھ استنجا کیا، پھر آپ نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے پاؤں میں موزے پہنے ہوئے تھے، موزوں کے اوپر آپ نے مسح کیا ہے، نیچے نہیں کیا ہے. سبحان اللہ. آمنہ کے لال کے جانثار تو یہاں تک بھی چیک کرتے ہیں. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا تو میں نے ایک رات یہ سوچا کہ اللہ کے نبی کی تہجد کی نماز چیک کر کے آتا ہوں آپ کیسے پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے گھر چلا گیا، میری خالہ تھی میمونہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین میمونہ ان کی خالہ تھی، ان کے گھر چلا گئے. کہتے ہیں اللہ کے نبی لمبائی کے رخ لیٹے تکیے کے اوپر، چیک کریں. اللہ کے نبی اور آپ کی زوجہ محترمہ لمبائی کے رخ لیٹی اور میں تکیے کے اوپر سر رکھ کے چڑائی کے رخ لیٹا. اور پھر اللہ کے نبی تھوڑی دیر سونے کے بعد اٹھے، آپ نے جا کر مشکیزے سے پانی لے کر وضو کیا، اور پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی، پھر آپ نے تہجد شروع کی. میں بھی اٹھا، میں نے بھی وضو کیا اور آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا. تو آپ نے میرا کان مسلا کہ پتر بائیں طرف نہیں کھڑے ہوتے، دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں. جن صحابہ نے آمنہ کے لال کی رات کی نماز بھی چیک کر کے ہم تک پہنچا دی، ان کو میلاد شریف کا جشن اور جلوس ملا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. مولوی صاحب ہر سال نویں دلیل دیں، نویں. اس سال نئی دلیل کیا دی ہے؟ مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا مولوی صاحب میلاد ملانا تو بدعت ہے، کہندا تو پھر تو بریانی کھانی بھی بدعت ہے. سن لو مولوی دا علم ویکھو. مولوی آندا ویکھو چول بھی حلال، گوشت بھی حلال، مرچ مسالہ بھی حلال، لیکن جدوں تسی بنا کے تیار کر دے جے اللہ دے نبی دے دور چ بریانی نہیں سی ہوندی لہذا یہ تے ہو گئی بدعت. تو مولوی صاحب جڑا تسی 63 پاؤنڈ دا کیک کھاندے جے دیسی گھیو والا وہ نہیں بدعت، پھر تو وہ بھی بدعت ہویا. ایک اور مولوی صاحب نے دلیل دی بڑی ٹیٹ کر کے، اس نے کہا جشن کو میلاد منانے کو بدعت کہنے والوں، بیت اللہ میں مسجد نبوی میں ہر نماز کے بعد جنازہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے دور میں ہر نماز کے بعد جنازہ نہیں ہوتا تھا لہذا وہ بھی بدعت. مت ماری گئی مولوی دی. ہور رکھو کچی پکی روٹی والے مولوی تانوں دین گے ایویں دیاں دلیلاں. تو مولوی صاحب کو اللہ ہدایت دے، اگر اس طرح سے بدعت ثابت کرنی شروع کر دیں کہ ہر وہ چیز، بدعت کی تعریف سمجھ لیں سوئے ہوئے جاگ کر، کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں اگر وہ بدعت ہو، پھر تو مولوی تم ہی بدعت ہیں، تم ہی نہیں سا اس دور چے گا. کی خیال ہے؟ مولوی صاحب دا سارا ٹبر بدعت، پھر تو بدعت کی تعریف تو پھر ایویں چلنے گی.
बिदअत उस इबादत को कहते हैं, चीज़ों को नहीं। अल्लाह के नबी के दौर में घोड़ा था, आज जहाज है। अल्लाह के नबी के दौर में ऊंट थे, आज ट्रेनें चल रही हैं। अल्लाह के नबी के दौर में तलवार से जंग होती थी, आज मिसाइल चल रहे हैं। चीज़ें बिदअत नहीं होती, इबादत बिदअत होती है। हर वो इबादत जो अल्लाह के नबी के दौर में नहीं थी, आज तुम कहो कि इसको करेंगे तो सवाब मिलेगा, तो ये होगी बिदअत। जनाजे अल्लाह के नबी के दौर में होते थे, तो आज अगर वो नमाज के बाद पढ़ लेते हैं क्योंकि इमाम साहब मौजूद है मस्जिद में, तो बिदअत कैसे हो गई? जनाजा उस दौर में था, इस दौर में भी है। खाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ किस्म के खाए हैं। अल्लाह के नबी के दौर में हलवा भी था, खिचड़ी भी थी, रोटी भी थी, जौ भी थे, सारी चीज़ें थी। अगर उसको मिला के हलवा बना लिया जाता तो हलवा भी जायज़ था। तो आज के दौर में जो मर्जी बना के खाओ वो बिदअत नहीं है। बिदअत कौन सी चीज़ होगी? वो इबादत बिदअत होगी जो अल्लाह के नबी के दौर में ना हो और आज कहा जाए कि ये इबादत, इसका सवाब मिलेगा। वो कहेंगे नहीं जी नहीं, हम तो नहीं कहते इसको सवाब है, तो फिर करते क्यों? ना करने वालों को तो तुम कहते हो ये इबलीस है। जो मिलाद ना मनाए वो क्या है? इबलीस है। तो इबलीस से कम तो दर्जा देने के लिए तैयार नहीं हो। सुभान अल्लाह। इंडोनेशिया में एक मुनाजरा हो गया दो प्रोफेसरों का, बात को समझाने के लिए अर्ज करता हूँ। दो प्रोफेसर हैं, आम मौलवी नहीं है कच्ची पक्की रोटी वाला। एक जामिया अज़हर का है, एक जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा का प्रोफेसर है। दोनों प्रोफेसर पढ़े लिखे, कहवा पीते पीते जामिया अज़हर का मिस्री प्रोफेसर कहता है सऊदी प्रोफेसर को, प्रोफेसर साहब तुम्हारे जैसा बंदा दुनिया में कोई नहीं होना, लेकिन एक खामी तुहाडे सऊदियां च, एक खामी तुहाडे च बड़ी भैड़ी। ਤੁਸੀਂ ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। सऊदी प्रोफेसर उछल के वजह सोफे दे के, यार कमाल हो गई है, आमना के लाल के साथ मोहब्बत हम नहीं करते तो फिर करता कौन है? कहते नहीं जी नहीं, तुसी मिलाद ही नहीं मनाते तो तुसी मुहब्बत नहीं करते। उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब हुण तुसी आमी बंदा तो है नहीं जी कि जाहलां वाली गल करो। तुसी प्रोफेसर जे इधर आओ, जरा इल्मी गुफ्तगू करिए, कोल हो जो। इल्मी गुफ्तगू करते हुए पहला सवाल मौलवी साहब ने पूछा, प्रोफेसर साहब ने, कि जनाब क्या मिलाद मनाना सवाब का काम है या गुनाह का? अब मिस्री प्रोफेसर इसको गुनाह कहे तो फिर तो मार खाने वाली गल है। कहना नहीं जी नहीं, सवाब का काम है। प्रोफेसर साहब ने दूसरा सवाल पूछा, अगर ये सवाब का काम है, क्या आमना के लाल को भी ये सवाब के काम का पता था कि नहीं था? आप अगर कहे कि नहीं पता तो फिर जुतियां खांदा है। कहने नहीं जी पता थी। तीसरा सवाल ये है कि अगर अल्लाह के नबी को इस नेकी का पता था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो ये ड्यूटी लगाई हुई थी, या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, ऐ मेरे रसूल हर वो नेकी का काम जो तुझे बताया गया है उम्मत को बता दे। तो तीसरा सवाल ये है कि इस नेकी का अल्लाह के नबी को अगर पता था, उम्मत को भी बताया है कि नहीं? नमाज पढ़ के दिखाई, रोज़ा रख के दिखाया, ज़िकात निकाल कर बताई, हज करके दिखाया, एक एक अमल करके दिखाया है। मिलाद दियां झंडियां किवें होणियां चाहीदियां ने, चराग किवें दे होने चाहिए ने, नफल दो किन्ने भी पढ़ने ने, कुर्बानियां किन्नियां करनियां ने, केक किन्ने पाउंड दा होना है, ये चीज़ें अल्लाह के नबी ने बताई हैं कि नहीं? आप अगर प्रोफेसर साहब कहे कि नहीं बताई तो गल मुक जाती है, और अगर कहें बताई हैं तो कित्थे बताई हैं बताओ? प्रोफेसर साहब इत्थे आके चुप हो गए, कहते ने हाँ ये है नेकी। हट धर्मी देखो, है नेकी, अल्लाह के नबी को पता भी था लेकिन उम्मत को बताया नहीं, या बताया ये नहीं कहता, कहता बिदते हसना है। और आप जुमे के हर खुतबे में सुनते हो, शुरू में मैं खुतबा जब पढ़ता हूँ, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदत गुमराही है, वो कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाएगी। इसलिए काबिल एहतराम दोस्तों, भाई और बुजुर्गों, इस चकमे में ना आए कि मौलवी साहब कहेंगे जड़ा एक दफ़ा मिलाद मना ला उहदे घर सत्ते ही खैरां।
ਮਿਲਾਦ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਲੀ ਹੁਣ ਸਲਾਬ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ? ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੱਸੋ। وہ جس بیچارے کسان نے دیگے پکا پکا کے کھلائی تھی وہ بھی ڈوب گیا ہے۔ جن بھینسوں کے دودھ سے کھیریں پکا کے مولوی صاحب تجھے کھلائی تھی وہ بھینسیں ہی ڈوب گئی ہیں۔ کدھر گئی ہیں تیریاں گارنٹیاں؟ اللہ تعالیٰ سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ ان بطش ربک لشدید، وہ مالک کہتا ہے میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر میرے نبی کا دین بگاڑو گے تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، میرے محبوب جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، تھوڑے دن چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، ان کو موج میلہ کر لینے دو، ان کو کھا پی لینے دو، پھر ہمارے پاس آنے والے ہیں، پھر نبڑ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، اللہ کے دین کے اس طرح پرخچے نہ اڑائیں، اللہ کے نبی کے دین کو اس طرح مذاق نہ بنائیں جس طرح آپ نے بنایا ہوا ہے۔ ہاں مولوی صاحب ویسے کیک کھان نو دل کردا ہے، اپنے مقتدیاں نو کہو ہاں کیک کھوا دے، کھوا دین گے کی ہے؟ کھوان گے؟ مقتدی بھی بڑے ٹھیٹ نے، انج انہاں بھی نہیں کھوانا۔ جھوٹ مار کے مولوی کیک دیسی گھی کا بنوا کے کھا لے تو کھا لے، سچ بول کے مولوی کو انہوں نے ڈالڈے والا بھی نہیں کھلانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور آمنہ کے لال کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ اگرچہ کچھ علاقوں سے پانی چلا گیا ہے لیکن ابھی اس کے آفٹر شاک موجود ہیں۔ زمینوں کے اوپر پانی کھڑا ہے یا مٹی کی تہہ جم گئی ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جانور بھوک سے مر رہے ہیں۔ کل مجھے ایک فون آیا، جی آپ فلاں صاحب کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے جی وہ ہمارے علاقے میں چارے کے ٹرک لے کر آئے ہیں اور ہمارے جانور بھی بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں چارہ چاہیے۔ جانور بھی مر رہے ہیں بھوک سے، اور بچے بلک رہے ہیں دودھ کے لیے، اور جن کے گھر گر گئے ہیں وہ بھی بیچارے بے یارو مددگار بیٹھے ہیں۔ یہ سب لوگ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں، ہمارے گھر محفوظ ہیں، ہمارے کاروبار محفوظ ہیں، ہمارے بینک بیلنس محفوظ ہیں۔ تو ان کی مدد کرنا اس وقت ہم سب کا حق بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے باقاعدہ ہم سیلاب زدگان کے لیے پیسے اکٹھے کریں گے، اور جو فنڈ جمع ہوگا انشاءاللہ پورے کا پورا صحیح ایمانداری سے پہنچائیں گے بھی۔ اگر کوئی بھائی آج جمع کروانا چاہے تو وہ باہر ہمارے دوست بیٹھے ہیں، بھائی ماشاءاللہ صاحب، اکرام صاحب اور علی حسن صاحب، ان کو جمع کرا دیں، وگرنہ اگلے جمعے باقاعدہ تیار ہو کر آئیں سیلاب زدگان کے لیے۔ ہم انشاءاللہ فنڈ جمع کر کے اپنا حصہ بھی ڈالیں گے، ممکن اللہ ہم پر راضی ہو جائے اور اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ تو یہ ایک درخواست آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا بھائی ہے، مسجد کا نمازی ہے، کہتا ہے جی میری بیٹی ہسپتال میں ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو آپ سے دعا کا درخواست ہے کہ دعا کر دیں۔ تو اللہ، ڈاکٹر تو بیچارے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ہی کرتے ہیں، اللہ تیرے ہاں تو ہر چیز موجود ہے، اللہ ہماری اس بچی کو صحت دے دے، اللہ ہماری اس بیٹی کو تندرستی عطا فرما دے، اللہ ہماری اس بیٹی کو تندرستی عطا فرما دے، اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ ہماری بیٹی کو صحت دے دے، اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ اس بیٹی کو صحت دے دے، یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما دے،
اللہ جو مسلمان مشکلات میں ان کی مشکلات حل فرما دے، اللہ جو تنگ حال ہے ان کو خوشحال فرما دے، اللہ جو تنگ حال ہے ان کو وسیع حلال رزق عطا فرما دے، اللہ جو سیلاب میں لٹ پٹ گئے اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما دے، اللہ ان کو نئے گھر عطا فرما دے، اللہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ان کو خوراک عطا فرما دے، اللہ جن کے گھر بستر چلے گئے اللہ ان کو بستر عطا فرما دے، اللہ جن کے جانور مر گئے اللہ ان کو نئے جانور عطا فرما دے، اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔